السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جو مہینہ ہے یہ رحمتوں مغفرتوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ رب العزت اپنی رحمت سے بندوں کے گناہ معاف فرماتے ہیں۔ لیکن کیا ہو کہ جب اسی مہینے میں اگر ہمارے گناہ بڑھ جانے لگیں تو یقیناً ایک خسارے اور وبال کا یہ ذریعہ ہوگا۔ کچھ غلطیاں ہیں جو ہم انسان انجانے میں کر لیتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے گناہ بڑھ جاتے ہیں۔ انہی میں سے جو غلطیاں ہیں آج بتانے والے ہیں ہم آپ کو سحری کے تعلق سے۔ سحری کے تعلق سے 3 غلطیاں ہیں جو ہم میں پھیلی ہوئی ہیں، جن میں سے 2 غلطیاں ایسی ہیں جس پر سخت گناہ ہیں، تو لہذا ان کو نہیں کرنا چاہیے۔ پہلی غلطی کیا ہے؟ پہلی غلطی یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں سحری بس ایک کھانا ہے۔ جیسے بریک فاسٹ ہم پہلے یعنی 11 مہینے میں فجر کے بعد کرتے ہیں یا جب بھی ہماری آنکھ کھلتی ہے، اب فجر سے پہلے کر لیتے ہیں، تو یہ کھانا ہے۔ مرضی ہے ہماری، کھانا چاہیں کھا لیں، نہ کھانا چاہیں تو نہ کھائیں۔ یہ ایک بڑی غلط فہمی ہے اور غلطی ہم کر رہے ہیں اس کو کھانا سمجھ کر۔ یہ محض ایک کھانا نہیں ہے بلکہ یہ عبادت بھی ہے۔ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کھانے کی بہت تاکید فرمائی ہے اور اس کی فضیلت بھی احادیث میں وارد ہوئی ہے۔ سحری کو برکت کا ذریعہ بتایا ہے اور یہ فرمایا کہ سحری ضرور کرو، خواہ ایک کھجور یا ایک گھونٹ پانی سے ہی کیوں نہ کرو، تو ضرور کرنا چاہیے۔ اسے صرف کھانا نہیں سمجھنا چاہیے بلکہ یہ ایک عبادت بھی ہے۔ اسی طرح اس کے نہ کرنے والوں پر ناراضگی کا اظہار فرمایا اور یوں فرمایا کہ سحری ہمارے اور یہودیوں کے درمیان فرق ہے، یعنی یہودی جب روزہ رکھتے ہیں تو وہ سحری نہیں کرتے، ہم جب روزہ رکھتے ہیں تو ہم سحری کرتے ہیں۔ یہودیوں میں اور ہمارے روزے میں یہ ایک فرق ہے۔ تو لہذا سحری کو صرف ایک کھانا سمجھنا اور اس کو من کیا تو کر لیا، نہیں کیا تو نہیں کیا، اس طرح کا خیال نہیں رکھنا چاہیے، ایک بڑی غلط فہمی ہے۔ ہاں البتہ کیونکہ ناواقفیت کی بنا پر انسان ایسا سمجھتا ہے تو اس میں گناہ کا امید ہے کہ انشاءاللہ گناہ نہیں ہوگا۔ لیکن اس کے علاوہ 2 غلطیاں ایسی ہیں جو گناہ کا باعث ہیں، جس میں سے ایک غلطی یہی ہے جو اسی سوچ پر، اسی نظریے کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ وہ یہ کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سحری کیونکہ ایک کھانا ہے تو من کیا تو کھا لو، نہیں کیا تو مت کھاؤ۔ تو بہت سارے لوگ ایسا کرتے ہیں، رات کو تراویح پڑھ کر آتے ہیں اور سحری کھاتے ہیں، یعنی پیٹ بھر کر کھانا کھاتے ہیں اور سو جاتے ہیں، پھر سحری میں نہیں اٹھتے ہیں اور یہی سوچتے ہیں کہ ہم نے تو رات کو کھا لیا ہے تو ہمیں سحری میں اٹھنے کی ضرورت کیا ہے، اور پھر وہ اسی کھانے پر اکتفا کرتے ہوئے روزہ رکھ لیتے ہیں۔ تو یاد رکھیں یہ عمل ناپسندیدہ ہے، ایسا کام ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ سحری کرنا سنت ہے، سحری کو چھوڑ دینا خلاف سنت ہے، اور رات سے سحری کر کے بلا وجہ اپنے روزے کو لمبا کرنا یہ بھی اللہ کی نظر میں ناپسندیدہ عمل ہے۔ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کو بلا وجہ لمبا کرنے سے منع فرمایا ہے۔ حدیث شریف میں حکم ہے کہ جب افطار کا وقت ہو جائے تو فوراً افطار کر لیا جائے، اس میں تاخیر نہ کی جائے۔ ایک حدیث میں آپ کو سنائی دیتا ہوں۔ حدیث یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی، راوی فرماتے میں نے ایسا کبھی نہیں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی نماز پڑھی ہو اور افطار نہ کر لیا ہو۔ تو ایسا نہیں ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ دیکھیں نماز کا وقت ہوتے ہی حکم کیا ہے کہ فوراً نماز پڑھی جائے، اور مغرب میں آپ دیکھتے ہیں کہ اذان ہوتی ہے فوراً نماز ہوتی ہے، بیچ میں وقت بھی نہیں ہوتا سنتیں پڑھنے کا بھی۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مغرب میں جلدی نماز پڑھی جاتی ہے۔ اب یہاں دیکھیں آپ، پہلے اذان ہوگی، پھر افطاری ہوگی، پھر نماز ہوگی، تو افطاری کرنے کا حکم فرمایا جلدی سے جلدی، بلا وجہ اپنے روزے کو بڑا نہیں کرنا ہے۔ ایک چیز یہ۔ دوسری ایک بڑی غلطی کیا ہے؟ ہم کیا سمجھتے ہیں بہت سارے لوگ کہ سحری نہیں کی، وہ رات کو آ کر سوتے ہیں اور سو جاتے ہیں، اور ان کی آنکھ جب کھلتی ہے یا تو سحری کے وقت کے ختم ہونے کے بعد یا فجر کے بعد، جیسے بھی ان کی آنکھ کھلتی ہے، تو اب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے سحری نہیں کی ہے تو لہذا ہم پر روزہ ہے ہی نہیں، کیونکہ ہم نے سحری نہیں کی ہے۔ وہ سحری کو روزے کا لازمی جز سمجھتے ہیں، یا یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے سحری نہیں کی تو ہمارا روزہ صحیح نہیں ہوگا، یا یہ سمجھتے ہیں کیونکہ ہم نے سحری نہیں کی تو ہمیں کمزوری ہوگی لہذا ہم روزہ رکھیں گے ہی نہیں۔ سو یہ غلط باتیں ہیں۔ نہ تو سحری روزے کا لازمی جز ہے کہ تو سحری نہیں کی تو روزہ صحیح نہیں ہوگا، یہ غلط فہمی ہے۔ اگر کوئی تاخیر سے اٹھا ہے اور وہ اٹھ گیا، اس نے سحری نہیں کی، تو وہ روزے کی نیت کر لے، اس کا روزہ بالکل درست ہوگا، کوئی گناہ نہیں ہوگا اور روزہ بھی بالکل صحیح ہوگا۔ نہ ایسا ہے کہ اگر کوئی سحری نہیں کرتا اور وہ صحت مند ہے تو صرف سحری نہ کرنے کی بنا پر اس پر ایسی کوئی کمزوری آ جائے گی جو اس کو نقصان دے، تو لہذا روزے کو بلا عذر کے چھوڑنا نہیں چاہیے۔ تو یہ چند باتیں تھیں سحری کے تعلق سے جو آپ کو بتا دی۔ جس کسی کے ذہن میں غلط فہمیاں ہوں آپ ان تک یہ بات پہنچا دیں تاکہ ان کے ذہن سے غلط فہمیاں، ان سے ہونے والی غلطیاں ختم ہو جائیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سبھی کو اس رمضان مبارک کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔